بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو شوبان میں قرآن کی ایک سورت پڑھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، حج اسلام کا ایک عظیم، جامع اور روحانی عبادت ہے جو انسان کی زندگی میں گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ یہ صرف چند مخصوص اعمال کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ترتیبی نظام ہے جو بندے کے ایمان، اخلاق، صبر، ایثار اور اطاعت الہی کو نکھارتا ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم دعوت ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی شعار اور ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہو کر اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حج ایک مخصوص عبادت ہے جو ذی الحج کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، عرفات، مزدلفہ اور منی جیسے مقدس مقامات پر مخصوص اعمال کی ادائیگی کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے جو جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو اور رستہ محفوظ ہو۔ محترم ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، آج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے، آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ سورت ماہ شوبان میں پڑھ لیں۔ اس سورت کے حوالے سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اسے پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے اور 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج اس کے لیے شفاعت عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے فراوتی اور دیوانگی ٹپکتی ہے، لیکن اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے۔ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلو پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسرے عبادت کو حاصل نہیں۔ حج کی فضیلت کے بارے میں ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید حدیث میں آئی ہے۔ ناظرین، آج جو وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ وظیفے کا ایک ایک نقطہ ہے، بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھو گے اور وظیفے کا کوئی حصہ رہ گیا تو کوئی خاص بات چھوٹ گئی تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ کوشش کیجئے کہ ماہ شوبان میں یہ خاص عمل ایک بار بتائے گئے طریقے سے کیجئے۔ یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی آپ کو وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ماشاءاللہ، ان کے مہینے میں آج رزق اور دولت کا آخری حل، آج مشکل کشا عمل، آج ہر مسئلے کا حل، تمام رکاوٹوں بندشوں کا فی سبیل اللہ توڑ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ نظر بد، حسد، کاروباری بندش، کسی بھی طرح کے مسائل میں مبتلا ہیں تو آج ماہ شوبان میں یہ سورت پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے ماہ شوبان میں یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جس کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا کوئی نہیں بلائے گا، اس کے دوران آپ سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کی صفت بھی ہے، رب کا نام بھی ہے،
آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے مہینے میں یا قہار پڑھنا شروع کرتا ہے تو غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں، غیب سے کوئی اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ آج جو کوئی پریشان ہے، نظر بد کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، حسد کی وجہ سے آپ کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، رکاوٹ، ہم بدش کے حل کے لیے پڑھ لو، ہر طرح کے مسائل کا آخری حل ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو جعلی پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں، نہ کوئی کام بنتا ہے، نہ مسائل ختم ہوتے ہیں اور رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، آج رب کا کلام، رب کے ناموں کا ایک ایسا عمل بتاؤں گی، آپ نے یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 50 بار پڑھنا ہے۔ آج جو وظیفہ بتا رہی ہوں، آج اگر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، جو شخص بھی آج کی بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں اس طریقے سے وظیفہ پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، تمام تنگ دستیاں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مجبوریاں، تمام لاچاریاں کونے کونے سے ختم ہو جائیں گی۔ یا قہار کو 50 بار پڑھنے سے جب آپ کی تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، پریشانی، غربت، تنگ دستی، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ نے یا قہار کو 50 بار کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، آنکھیں بند ہوں تو توجہ رب کی طرف ہو، یوں محسوس ہو کیجئے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 50 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ صرف 50 بار پڑھنے سے آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام رکاوٹوں، تمام بندشوں کا توڑ ہو جائے گا اور رب کی ذات ایسے اسباب، ایسے رستے بنا دے گی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا قہار سے اپنے رب کو راضی کر لیا، تمام مجبوری، لاچاری، بے بسی سے جان چھڑا لی، غیبی موکل، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب سے آپ اپنی پسند کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر اور سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان میں یہ دونوں صورتیں پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کے فوراً بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان دونوں صورتوں میں ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، جو رب کو راضی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے اور خیر کثیر کی طلب بھی۔ تو ان دونوں صورتوں کو ایک تصویر پر 11 بار پڑھنا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگی اور 11 بار ان کو پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی مایوسیوں سے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے جان چھوٹ جائے گی، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھنے والے رب کریم سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ آپ رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار سے تمام طرح کی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ آج کا وظیفہ کامیابی کا وظیفہ ہے، آج کا وظیفہ رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا وظیفہ ہے، آج کا وظیفہ رب کریم سے من پسند فیصلے کرانے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تعداد اکابرین کی بتائی ہوئی وہ تعداد ہے جو ماہ شعبان کا خاص عمل ہے۔ اس عمل میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے آپ نے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور میرا یقین ہے، میرا اس وظیفے پر اتنا ایمان ہے کہ میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ 5 منٹ کے اندر آپ رب کریم سے ہزاروں حاجتوں کے لیے مانگتے ہیں، یعنی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے اب رب کریم سے مانگتے ہیں، مولا میں گھر چاہتی ہوں، گاڑی بھی چاہتی ہوں، نوکری بھی چاہتی ہوں، شادی بھی چاہتی ہوں، اپنے گھر سے بے بسی کا خاتمہ بھی چاہتی ہوں۔ آپ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ کے گھر فرشتے آثار بنا لیں گے، آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائیں گے، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر
سورہ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا تمام مسائل کا حل کوئی بندہ اگر کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، بے حد مشقت کے باوجود، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود، بڑی بڑی کوششوں کے باوجود بھی اگر کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تو آج سورہ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں سے جان چھٹ جائے گی۔ سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آج کا تیسرا عمل کرنا ہے، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، یا غنی یا مغنی۔ توجہ کیجئے گا، جو اللہ والے ہیں جو اس عمل کی ترتیب کو جان کر اندازہ لگا لیں گے یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ پہلا وظیفہ نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام نحوستوں سے، تمام شیطانی اثرات سے رب کی حفاظت کے لیے، پھر سورہ کوثر اور سورۃ اخلاص 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کے ثواب کے لیے، رزق اور دولت ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، رزق سے خزانے لوٹنے کے لیے، شبان کی رحمتوں سے، شبان کی عظمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، اور تیسرا عمل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی خوشیاں، کامیابیاں، برکتیں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، یعنی ایک سال ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے کہ پورا سال، پوری زندگی رحمت و برکت سے مالا مال ہو جائیں، پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے، تو آپ نے یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والے کو میرا رب غنی کر دیتا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ غنی کا مطلب ہے بے تحاشا دینے والی ذات، فقیر کو بادشاہ بنانے والی ذات، غربت تنگ دستی کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ذات۔ غنی پڑھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے منسلک ہے، وہ اتنے غنی کہ اگر کوئی بے اولاد بھی آتا تو تنگ دستی اور فقیر اتنا آتا تو اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی حسنین کرمنین کے صدقے رب کریم سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج سورہ اخلاص اور سورۃ کوثر کے رب کی یہ صفاتی نام جس کو پڑھنے سے انسان غنی ہو جاتا ہے، مال و دولت میں وسعت ہو جاتی ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گئے۔ اس طرح آپ نے صرف 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور کسی سے کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ اس ایمان سے، یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا غنی یا مغنی پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ 21 بار یا غنی یا مغنی پڑھنے والی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات و معجزات دیکھے گا۔ 21 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران 21 حاجتیں بھی لے کر بیٹھیں گے تو پوری ہو جائیں گی، رب غنی کر دے گا۔ اب یہ وظیفہ 3 اعمال بزرگوں کے بتائے گئے طریقے اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اپنے آنکھوں کو کھول لینا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا، اگر میں مالی یا جسمانی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر سکا تو اپنے فضل سے اس عمل کے توفیل مجھے 1,00,000 حج 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو آپ کی حاجت ہیں، جو بھی دل کی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کی اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، کیونکہ شبان میں قرآن کی تلاوت کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ یہ وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب، گناہوں سے دور اور جنت کے رستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں اور قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام بگڑے کاموں کو سنوار دے، اور ہمیں قرآن پاک، ذکر و اذکار اور دعاؤں کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔